آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں حکایت سادی سے ایک کہانی سنیں گے اور اس کہانی کا نام ہے قناعت کا بادشاہ۔ کہیں دور پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک درویش ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا اپنی دنیا اور دین کی سوچوں میں مگن تھا۔ وہ سادہ لباس میں بغیر کسی سامان کے مکمل قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا، کچھ دعا کے طلبگار، کچھ نصیحت کے، لیکن درویش کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، نہ کسی سے کچھ لیتا، نہ کسی کو بدلے میں کچھ دیتا، سوائے دعا کے۔ ایک دن اس علاقے کے مشہور بادشاہ کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ بادشاہ اپنی شان و شوکت میں ملبوس جواہرات سے بھرے ہاتھی پر سوار تھا۔ سپاہیوں کا لشکر اور خدم و حشم اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ قافلہ درویش کے قریب آ کر رک گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ درویش نے نہ اس کی طرف دیکھا، نہ تعظیم دی اور نہ ہی کوئی خیر مقدم کیا۔ بادشاہ کا غرور مجروح ہوا۔ اس نے نخوت سے کہا، یہ کون ہے جو میری موجودگی کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ وزیر فوراً درویش کے پاس آیا اور کہا، اے درویش، یہ زمین کا بادشاہ ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، تم نے اس کی خدمت کیوں نہ کی، ادب کیوں نہ دکھایا؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ کو بتاؤ کہ خدمت کی توقع اسی سے رکھو جو تم سے کچھ پانے کی امید رکھتا ہو۔ میں تو قناعت کے بادشاہی تخت پر بیٹھا ہوں، مجھے نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے نہ تمہارے مقام کی۔ وزیر نے بادشاہ کو یہ بات کہہ سنائی۔ بادشاہ نے درویش کے الفاظ سنے تو غصے کے بجائے حیرت میں پڑ گیا۔ وہ درویش کے پاس آیا اور کہا، اے درویش، تمہاری باتیں بہت معنی خیز ہیں، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ درویش نے ایک لمحے کو بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، ابھی تمہارے پاس طاقت اور دولت ہے، اس کا درست استعمال کرو۔ یاد رکھو، یہ دنیا ایک دائمی امانت ہے، نہ یہ تخت ہمیشہ تمہارا رہے گا نہ یہ تاج۔ ایک دن یہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، تمہاری باتوں نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخر میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کچھ مانگو۔ درویش مسکرایا اور کہا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ آئندہ مجھے اور میرے سکون کو پریشان نہ کرو، یہ نعمت میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، تم نے جو کچھ کہا وہ ہمیشہ میرے دل میں محفوظ رہے گا۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن بادشاہ کے دل میں درویش کے الفاظ ہمیشہ گونجتے رہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی رعایا کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنا لیا اور درویش اپنی سکون کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کئی اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً حقیقی خوشی اور سکون مادی اشیاء میں نہیں بلکہ دل کی تسلی اور اطمینان میں ہے۔ دنیاوی سلطنت، دولت اور طاقت سب عارضی ہیں۔ ان چیزوں کا درست استعمال ہی انسان کو عظیم بناتا ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ پھر یہ کہ بادشاہ کا اصل مقصد اپنی رعایا کی خدمت ہے، نہ کہ ان پر اپنی طاقت کا رعب جمانا۔ اور حقیقی سکون ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ آزادی اور اندرونی سکون میں ہے۔ درویش کے الفاظ کہ سلطنت اور دولت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو منتقل ہوتی رہتی ہے، اس بات کا درس دیتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے تکبر کے بجائے شکر گزاری اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت سے سبق سیکھے ہوں گے۔ آئیے اسی حکایت کو فارسی میں سنتے ہیں۔ درویشی مجرد به گوشه‌ای نشسته بود. پادشاهی برو بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت از سر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که سطوح سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرقه پوشان امثال حیوان اند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای جوان مرد سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیت اند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک، گرچه رامش به فر دولت اوست. یکی امروز کامران بینی دیگری را دل از مجاهده ریش فرق شاهی و بندگی برخاست. چون قضای نوشته آمد پیش ملک را گفت درویش استوار آمد، گفت از من تمنا بکن. گفت آن همی خواهم که دیگر باره زحمت من ندهی. گفت مرا پندی بده. گفت دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که این دولت و ملک می رود دست به دست.
मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ और हकायात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।